ماشاءاللہ ناظرین، آج آپ نے جن آیات بینات کی تلاوت اور ترجمہ ملاحظہ فرمایا، ان کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ البقرہ ہے پہلا پارہ، اور قرآن پاک کے تفسیری خلاصے کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اس خلاصہ تفسیر میں ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے، جو مہربانیاں فرمائیں، اور ان کے لیے جن معجزات کا صدور اور ظہور ہوا، اس کا تذکرہ آپ نے سنا، اور اس پر اس قوم بنی اسرائیل کا جو رویہ اور رد عمل سامنے آیا، قرآن پاک نے ایک آئینے کی شکل میں اسے ہمیں دکھایا، اہل قرآن کو دکھایا جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کو قرآن نے بیان کیا تاکہ دیکھنے والے، پڑھنے والے اس سے عبرت حاصل کر سکیں، سبق حاصل کر سکیں، اور سامان رشد و ہدایت حاصل کر سکیں۔ اب ہم پہلے پارے کے نصف سے آگے پڑھ رہے ہیں، یعنی تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ۔ قرآن پاک نے بنی اسرائیل کی کساوت قلبی کو بیان کرنے کے بعد اس میثاق کا اور اس وعدے کا ذکر کیا جو قوم بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کہ وہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر قائم رہو گے اور شرک کا ارتکاب نہیں کرو گے، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ بھی بہت اہم ایک نقطہ ہے قرآن پاک میں کہ رب کائنات نے والدین کے حق کو اپنے حق کے بندگی کے ساتھ ثابت رکھا۔ سبحان اللہ، واہ، بہت اہم اور توجہ طلب یہ مقامات ہیں قرآن کے، جہاں پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ کیا بات۔ تو اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ اولاد پر والدین کے حق کو کس درجہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن نے اشارہ کیا، اور سورہ لقمان میں فرمایا نشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اور یہاں میثاق کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ جس طرح توحید کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، جس طرح شرک سے اجتناب ضروری ہے، اسی طرح والدین کی خدمت، حسن سلوک اور ان کے ساتھ احسان بھی ضروری ہے۔ پھر ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے، اور بہت ہی توجہ طلب، بہت ہی اہم بات اسٹیج والوں کے لیے، ممبر والوں کے لیے، محراب والوں کے لیے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، کیا بات۔ اچھے لہجے میں بات کرو، میٹھے لہجے میں بات کرو، الفاظ کا چناؤ، لہجہ، ادائیگی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ ایسی خوبصورت اور اچھی بات کو نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ فرمایا، واہ واہ، سبحان جو آپ کی زبان سے نکلے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہو، اور جو اس کو سن رہا ہے اس کے لیے بھی نافع ہو۔ سبحان اللہ۔ خیر الناس من ینفع الناس، فرمائے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نافع ہو۔ اسی طرح نماز کے قائم کرنے کا حکم آ گیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اللہ، بہت بات سمجھنے کی ہے ناظرین۔ نماز کو پڑھنا یہ ہے کہ آپ آئے اور ایک فرض سمجھ کے ادا کر کے چلے گئے، اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ کیا آپ آئے اور ایسی اپنی حاضری پیش کی اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں کہ جسمانی طور پہ تو چلے گئے لیکن روحانی طور پہ نماز ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ناظرین گرامی، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت 82 تا 112 کی تلاوت، ترجمہ اور ایمان افروز خلاصہ اور تفسیر آپ نے اور ہم نے ملاحظہ فرمائی۔ سعادت کی سفر میں آپ اور ہم شریک سفر رہے۔ ARYQ TV کا یہی پیغام ہے کہ قرآن پڑھیے، قرآن کی
کا فہم پیدا کیجئے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے اور قرآن سے پیار کیجئے اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیجئے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔